اور خدمت کے لیے وقف کی۔ صدیوں پرانے یہ مزارات ملتان شہر کی پہچان ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف کو ان مزارات کی دیکھ بھال، حفاظت اور ان کو بہترین حالت میں رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، مگر ان متعلقہ محکموں کی غفلت کے باعث بہت سے دربار شکست و ریخ کا شکار ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو انہی درباروں پر لے کر جائیں گے اور یہاں پر آنے والے زائرین سے بھی بات کریں گے اور متعلقہ محکموں کے آفیسر سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ۔ دربار پر آنے والی جو زائرین خواتین ہیں ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے، یہاں پر آتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، منتیں مرادیں لے کر آتی ہیں یہاں پر، اور یہاں پر آ کر دیے بھی جلاتی ہیں، یہاں بیٹھتی بھی ہیں۔ تو ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ کب سے اس دربار پر آ رہی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ دربار میں کیا کیا آپ کو جو ہے حکومت سے کیا کہنا چاہیں گی، جو اس کے مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں۔ یہ ہے کہ آ تو کب سے رہے ہیں اس دربار میں، شکر الحمدللہ، یہ اولیاء اکرام ہیں، اللہ والے ہیں، جو بھی آتا ہے اپنے من کی مرادیں پا کر جاتا ہے۔ رہنے والے بھی یہیں کے ہے، سورج میانی میں ہمارا گھر ہے پڑا، اور یہ ہے کہ لائٹنگ کا انتظام کر دیں، یہ جو ذرا دیواریں وغیرہ ہیں ان کو ٹھیک کروا دیں، اینٹیں وغیرہ کلر وغیرہ کروا دیں، کیونکہ اتنی بڑی ہستی ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے، اور باہر جیسے صحن وغیرہ ہے ان کی صفائی وغیرہ اور وہ اس کی سیٹنگ وغیرہ اچھی کروا دیں تو بہتری ہوگی۔ پانی وغیرہ کا جس طرح انتظام ہوتا ہے وہ بھی کر دیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ تو یہیں کی رہنے والی ہیں لیکن دور دراز سے بھی خواتین آتی ہیں یہاں پر جو ان کو ماننے والی ہیں، یہاں بچوں کو بھی لے کر آتی ہیں، جو لوگ یہاں پر قیام کرتے ہیں ان کے لیے کیا آپ نے انتظام دیکھے ہیں، ان کے لیے یہاں پر کیا انتظامات ہیں؟ جیسے یہی ہیں، جیسے میں آئی ہوئی ہوں، دیا جلاتے ہیں، دعا مانگتے اور چلے جاتے ہیں، ہار پھول وغیرہ چڑھا دیتے ہیں۔ انتظام تو یہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ان کے رہنے کے لیے یہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کوئی نہیں، انتظام یہ موجود رہنے نہیں کے ہے؟ لیے ادھر نہیں ہے انتظام، یعنی کوئی مسافر خانہ بھی نہیں بنایا گیا؟ یہ سامنے بنا ہوا ہے، شاید ادھر رہتی ہوں، ہاں مسجد کے ساتھ شاید بنا ہوا ہے، ادھر رہتے ہوں تو یہ نہیں مجھے معلوم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان خواتین سے بھی جانا، یہاں پر آتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہیں۔ جو دور دراز سے خواتین آتی ہیں، زائرین خواتین، ان کے لیے یہاں پر پراپر حکومت کی طرف سے کوئی انتظام۔ اس وقت میں دربار کے اندرونی حصے میں موجود ہوں اور اس دربار کی حالت جو ہے وہ انتہائی ابتر ہے۔ دیواروں پر عرصہ دراز سے رنگ و روغن نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ عمارت جو ہے وہ اس کی دیواریں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہاں پر ایک کونے میں خواتین آتی تھی، دیے جلاتی تھی، منتیں مانگتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری دیواریں جو ہیں وہ کالی ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بمشکل صرف 1 یا 2 بلب ہی یہاں پر موجود ہیں اور صرف 2 پنکھے لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر آنے والے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر رات کے اوقات میں یہاں پر ہو کا عالم ہوتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ لائٹ بھی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دربار کے اندر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر مسافر خانہ تک نہیں بنایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں محکمہ اوقاف اور آثار قدیمہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہیں۔ جہاں پر دیگر مزاروں میں اور درباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے زائرین کے لیے بہت ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ان کو، اور ان کا پوری طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، وہیں پر یہ دربار جو ہیں ان کی حالت زار بھی ان متعلقہ محکموں کے کارکردگی پر جہاں ایک سوالیہ نشان ہے، وہیں پر یہاں پر بھی وہ تمام سہولیات فراہم کرنی چاہیے جو دیگر درباروں پر موجود ہیں، تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور اس جگہ پر آ کر مستفید ہو سکیں۔ سخی سلطان علی اکبر شاہ شمسی کے دربار پر موجود ہوں، جو کہ سورج میانی کے علاقے میں واقع ایک قبرستان ہے، اس میں مسجد کے بالکل سامنے یہ دربار موجود ہے۔ مغلیہ دور میں 1585 میں یہ دربار تعمیر کیا گیا، جو کہ مغلیہ دور کی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ تقریباً 500 سال پرانا یہ مزار ہے، لیکن متعلقہ محکموں کی غفلت کے باعث اس کی عمارت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ اس دربار کے جو گدی نشین ہیں مخدوم سید کسور علی شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مجھے مزید بتائیں کہ اس دربار کی حالت زار جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور یہاں پر کیا کیا مسئلے مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1985 سے لے کر اب تک ہم
دربار حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر کی مرمت کے حوالے سے درخواستیں دے رہے ہیں، وہ درخواستیں جو ہے نا ہمارے ضائع نہیں ہوئی، محکمانہ طور پہ ہمارے پاس ان درخواستوں کے جواب بھی ہیں، لیکن ہم بار بار درخواستیں دے رہے ہیں، محکمہ آثار قدیمہ اس کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ دربار حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر شکست و ریگ سے دوچار ہے، اس کے مینار بھی ایستا ایستا نیچے گر رہے ہیں، مین گنبد جو ہے وہ بھی شکست و ریگ سے دوچار ہے، جب اندھاری آتی ہے تو مین گنبد ایسے ہلتا ہے، ایسے پتہ لگتا ہے کہ نیچے جا رہا ہے۔ دربار حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر کی مرمت بہت جلد کرائی جائے اور اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دربار کے ارد گرد چار دیواری تک موجود نہیں ہے، جو کہ انتہائی خطرے کا اور خدشے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر آنے والے جو زائرین ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی مشکوک فرد، کوئی بھی انسان یہاں پر آ سکتا ہے، کیونکہ نہ تو یہاں پر محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے نہ تو کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود ہے، نہ ہی یہاں پر ارد گرد کوئی چار دیواری کا مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ نے آثار قدیمہ کو درخواستیں بھی دی ہیں، لیکن ان کی طرف سے آپ کا یہی کہنا ہے کوئی جو ہے وہ درخواست مانی نہیں گئی، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ محکمہ آثار قدیمہ کو اس بارے میں نے اتنی درخواستیں دی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تمام درخواستیں ہیں جن پر ڈاک رسید بھی لگی ہوئی ہے، ڈاک رسید بھی جن پہ لگی ہوئی ہے، تقریباً یہ ہزاروں کی تعدادوں میں درخواستیں ہیں جو میرے پاس پڑی ہیں۔ سن 1985 سے میں محکمہ آثار قدیمہ کو درخواستیں دے رہا ہوں، دربار کے مرمت کے حوالے کے بارے میں بھی اور دربار کی سیکورٹی کے بارے میں بھی میں درخواستیں دے رہا ہوں۔ جہاں 14-15 شعبان کو عرس ہوتا ہے، عرس میں کافی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، 5-6 پولیس والے ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی تو نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ میری گزارش ہے انتظامیہ سے بھی، ریاست کا کام ہے انتظامات کرنا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، انتظامیہ کو چاہیے ہمیں حفاظت میسر ہو، لیکن کچھ نہیں ہماری سنوائی ہو رہی ہے۔ ان کا عرس مبارک ہوتا ہے ہر سال 14 اور 15 شعبان کو، تب یہاں پر دور دراز سے زائرین آتے ہیں، ان کے لیے کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ ان کی رہائش کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے، یا ان کے لیے کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ یہ دربار تو ہمارے اپنے پاس ہے، کسی محکمے کے پاس تو نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں یعنی کہ انتظامیہ یا محکمہ اوقاف ان درباروں پہ آتی ہے جن درباروں کے نام پراپرٹی ہو، دکانیں ہوں، زرعی زمین ہو، لیکن یہ قبرستان بھی ہے نا ہمارا ملکیت کھاتا ہے، اس دربار کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس لیے محکمہ اوقاف یہاں کوئی کسی قسم کا کوئی ان کا سروکار نہیں ہے، تو لیکن انتظامیہ کا فرض بنتا ہے 14-15 شعبان کو ہمیں ٹھیک ٹھاک سیکورٹی دیں عرس کے موقع پر، لیکن 4-5 پولیس والے کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا رش ہوتا ہے، جہاں وزیر ہوتے ہیں چادر چلانے کے وقت، مشیر ہوتے ہیں چادر چلانے کے وقت، لیکن سیکورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، 500 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کو تعمیر ہوئے ہوئے، آخری بار کب یہاں پر مرمت کا کام کیا گیا تھا؟ جہاں پہ ہمیں تو محکمہ آثار قدیمہ مرمت نہیں کرانے دیتا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے مرمت کرائی تو اتنے سال آپ کو سزا ہوگی، اتنا جرمانہ ہوگا، ہمیں تو وہ جرمانہ اور سزا میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن محکمہ آثار قدیمہ نے 500 سال ہو گئے ہیں جہاں تھوڑی سی توجہ بھی نہیں دی مرمت کے حوالے سے۔ جب آپ درخواستیں لے کر جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے آپ کو؟ ان کا جو محکمہ آثار قدیمہ کا ہیڈ آفس ہے لاہور میں موجود ہے، وہیں سے سارے ان کو فنڈز وغیرہ آتے ہیں، یہ اپنی رپورٹ وہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی کبھی وہاں گئے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ شہی قلعے پہ ان کا دفتر ہے، اب نیچے شفٹ ہو گیا ہے، میں نے ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ کو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ کو ریکویسٹ کی ہے بے دربار حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر جو ہے نا خستہ حالی میں ہے، لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں دربار کی مرمت کرا کے دی جائے۔ وہ صرف تسلیاں دیتے ہیں، تسلیوں کے حوالے تک وہ ہیں، کام آج تک 0 برابر بھی نہیں ہوا، تسلیاں دے کے ہمیں ٹال دیتے ہیں۔
اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہاں پر آثار قدیمہ کی طرف سے کوئی آپ کی درخواست جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی، آپ اس وقت ان کو کیا جو ہے ان سے مطالبہ کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہم نے محکمہ آثار قدیمہ کو درخواستیں دی ہیں، ان درخواستوں کے جواب بھی ہمارے پاس ہیں، کیا لیکن جواب دیا انہوں نے درخواستوں پہ تفصیلاً جواب ہیں، بھئی جب ہمارے پاس فنڈ آئیں گے ہم آپ کو مرمت کرا دیں گے، ہمارے پاس ابھی فنڈ نہیں ہے، لہذا آپ نے اس دربار کو کسی قسم کا جو ہے نا مرمت کا کام نہیں کرانا، اگر آپ کرائیں گے اتنا جرمانہ ہوگا، اتنی سزا ہوگی۔ درخواستوں کے جواب بھی ہیں، تسلیاں ہیں، تسلیوں کے علاوہ اور کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے دربار ایسے ہیں جہاں پر جو ہے انتظامیہ بھرپور توجہ دیتی ہے، وہاں پر لوگ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں، رونق بھی ہوتی ہے اور وہاں پر صفائی کا، سیکیورٹی کا تمام انتظامات موجود ہیں۔ بہت سے ایسے دربار ہیں ملتان کے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان درباروں کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی؟ ملتان میں جو دربار ہیں اندرون شہر، وہاں تو سیکورٹی بھی ہے، ہر قسم کے انتظامات ہیں، لیکن نامعلوم ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس دربار حضرت پیر سید سخی سلطان اکبر پر نہ سیکورٹی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ لیٹرینوں کا انتظام ہے۔ ہم انتظامیہ سے بار بار پوچھتے ہیں، اندرون شہر درباروں کو تو سیکورٹی بھی ہے، ہر قسم کی سہولیات بھی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ ہمیں جواب دیتے وقت ٹال دیتے ہیں، بھئی آپ کو ہم مرمت بھی کرا دیں گے، سیکورٹی بھی لگائیں گے، یہ بھی کریں گے، تسلیاں دے رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ ان سے جانا کہ اس دربار کی حالت جو ہے وہ کافی بوسیدہ ہے، لیکن پھر بھی متعلقہ محکمے جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ دربار جو ہے اپنی خوبصورتی اور اس کے اوپر جو قدیم نقاشی کا کام کیا گیا ہے اس کی ٹائلز جو ہیں وہ بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکی ہیں، دربار کا جو مینار ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دیواروں میں جو ہیں دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور نہ ہی یہاں پر سیکیورٹی کا کوئی انتظام ہے، نہ ہی زائرین کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو دکھاتے رہیں گے، اور مزید جو زائرین ہیں، لوگ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ شمسی کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ المعروف بی بی مائی کے دربار پر موجود ہوں، جو کہ 500 سال سے بھی زائد عرصے سے پرانا دربار ہے، اور یہاں پر بھی محکمہ اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے اس دربار پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ خانہ کعبہ کے طرز تعمیر سے یہ دربار جو ہے مشابہت رکھتا ہے، لیکن اس دربار پر کی گئی قدیم نقاشی جو ہے وہ اپنی دلکشی اور جاذبیت کھونے لگی ہے، جگہ جگہ سے ٹائلیں بھی اکھڑ چکی ہیں، اور دربار کے سامنے ہی جو لائٹیں لگائی گئی ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں، اور یہاں پر بھی سیکیورٹی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ جو اس دربار کے گدی نشین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، انتظامیہ کی طرف سے اس دربار کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ تقریباً 525 سال ہو گیا ہے صاحب حضرت پیر سید سخی سلطان اکبر کے والدہ مائدہ بی بی سغرا کے روزے کو آج تک محکمہ آثار قدیمہ نے کسی قسم کی دربار حضرت پیر سید سخی سلطان اکبر کی والدہ بی بی سغرا پر کوئی توجہ بھی نہیں دی۔ یہ دربار خانہ کعبہ کی طرح سے بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں، جو بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں اس پہ کام ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میری گزارش ہے روئی ٹیلی ویژن کی وساطت سے، محکمہ آثار قدیمہ کے افسران سے، صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، خدارہ دربار سخی سلطان اکبر والدہ کے روزے کی مرمت کرائی جائے۔ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آخری بار اس دربار کی مرمت کا کیا کام کیا گیا تھا، اور یہاں پر کیونکہ یہ بی بی مائی کا دربار ہے، یہاں پر صرف خواتین ہی آتی ہیں، اور کن دنوں میں یہ دربار جو ہے کھلتا ہے، اور جس دن خواتین کی زیادہ تعداد آتی ہے تو ان کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے؟
ہر جمعرات کو حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر کے والدہ کے دربار کا ہم تالا کھولتے ہیں، مستورات آتی ہیں۔ 525 سال ہو گئے ہیں، اب تک اس دربار کے حوالے سے نہ کوئی مرمت ہوئی ہے۔ اب مستورات جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی سیکورٹی کا بندوبست بھی نہیں ہے، سیکورٹی کا بندوبست بھی کیا جائے۔ ناظرین، چونکہ دربار پر زیادہ تر خواتین آتی ہیں اور دوسرے درباروں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر زائرین خواتین بچوں کے ہمراہ بڑی تعداد میں آتی ہیں، لیکن اس دربار پر چونکہ سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب انتظامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ دربار جو ہے اس کے گدی نشین کا یہی ان کا بتانا ہے کہ صرف اور صرف جمعرات کے روز یہ دربار جو ہے اس کا تالا کھولا جاتا ہے اور خواتین جو دور دراز کے علاقوں سے اور یہاں قریبی علاقوں سے آتی ہیں وہ یہاں پر صرف دعا مانگ کے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، جبکہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، خواتین یہاں پر آتی ہیں خاص کر کے گرمیوں میں، سامنے دھوپ پڑتی ہے، نہ یہاں پر کوئی برآمدہ ہے نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو اس صورتحال میں کیا ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے؟ گرمیوں میں جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے نہ کوئی برآمدہ ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، بہت دھوپ ہوتی ہے، قبرستان کے بیچ میں ہے بی بی پاک کا روزہ، بہت دشوار گزار جگہ ہے، مٹی ہے، نہ کوئی یہاں لیٹرین ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی شیڈ بنا ہوا ہے، نہ کوئی مسافر خانہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے کئی بار محکمہ آثار قدیمہ کو درخواستیں دے کر کہا ہے، لیکن انہوں نے آج تک ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ جو زائرین آتے ہیں مستورات جہاں ہر جمعرات کو اس کا تالا کھولا جاتا ہے، خاص کر گرمیوں میں تو وہ بہت تنگ ہوتی ہیں، اتنی دھوپ ہوتی ہے، کھلا علاقہ ہے، نہ بیٹھنے کی ان کے لیے جگہ ہوتی ہے، نہ پانی ہے، نہ لیٹرین ہے۔ تو آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ یہاں پر کون کون سے اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے؟ زائرین کے لیے ایک تو برآمدہ ہونا چاہیے، کمرہ ہونا چاہیے، دور سے لوگ آتے ہیں، یہاں ٹھہرنے کی بھی ان کی خواہش ہوتی ہے، بھئی ہم 2 دن یا 3 دن جہاں رہیں، دیا بالیں، چلہ کاٹیں، لیکن جہاں رہنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ میری محکمہ آثار قدیمہ سے گزارش ہے، خدا را زائرین کے لیے شیڈ بنائے جائیں، زائرین کے لیے کمرے بنائے جائیں۔ جس کی وجہ سے خواتین کو آنے میں یہاں پر بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر ایک بزرگ ہیں جو کافی عرصے سے اسی علاقے میں رہ رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ دربار جو ہے کتنا پرانا ہے اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کون کون سے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دربار جو ہے بی بی پاک مائی کا 525 سال پرانا ہے۔ یہاں نہ کوئی رہائش کا انتظام ہے، نہ زائرین کے لیے پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ کئی دفعہ مخدوم صاحب نے محکمہ آثار قدیمہ سے کہا ہے، درخواستیں دی ہیں، لیکن جواب صفر۔ کبھی کوئی 525 سال کے بعد اس کی مرمت ابھی تک کبھی نہیں ہوئی۔ اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی محکمے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اپنی طرف سے بھی تم نے کچھ نہیں کرنا، خود بنانا نہیں، دوسرے کو بنانے نہیں دینا۔ اس منطق کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور بڑی بات کہ یہاں پر جو دربار کے باہر لائٹس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ لائٹیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، ان کو دوبارہ لگانے کی زحمت تک نہیں کی گئی۔ یہ قبرستان ہے جس کے درمیان میں یہ دربار موجود ہے، جو کہ ایک خطرے والی جگہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر قبرستان کی بھی 4 دیواری نہیں ہے، کوئی بھی فرد کبھی بھی آ سکتا ہے، رات کے ٹائم میں خصوصاً بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں، نہ یہاں پر کوئی اسٹریٹ لائٹ ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہماری تو محکمہ آثار قدیمہ سے گزارش ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب توجہ فرمائیں تو ان کی مہربانی ہوگی روئی چینل کے توسط سے کہ ان کے لیے کوئی رہائش، زائرین کے لیے تھوڑی بہت رہائش کا انتظام ہونا چاہیے، پینے کے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی سایہ دار جگہ ہونی چاہیے، جو ضروری چیزیں ہیں کم از کم وہ ہونی چاہیے۔ جو پرانی کاشیاں اینٹیں ہیں آثار قدیمہ کے وہ بھی مٹ رہے ہیں نشانات، اس کی مرمت ہونی چاہیے۔
کئی دفعہ مخدوم صاحب نے درخواستیں دی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ دربار پر زیادہ تر جیسا کہ خواتین آتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، یہ صدیوں سے ایک روایت قائم ہے. تو مجھے یہ بتائیں، وہ یہاں پر آتی ہیں، کہاں بیٹھتی ہیں، ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی انتظام نہیں ہے صحیح معنی میں. وہ اندر دربار کے بیٹھتی ہیں، جتنا ٹائم بیٹھتی ہیں، گرمی ہو چاہے سردی ہو، وہ ان کی مجبوری ہے، انہیں بیٹھنا پڑتا ہے. بس جتنی دیر وہ بیٹھتی ہیں دعائیں مانگ کے پھر چلی جاتی ہیں. کیونکہ باہر تو قبرستان ہے، مٹی ہے ہر طرف، پینے کا پانی تک جو نہیں ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان دونوں درباروں کی حالت دیکھی، یہاں پر دیکھا کہ انتظامیہ کی کیا کارکردگی ہے اور آنے والے زائرین کے لیے کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں اور دربار جو ہیں وہ خستہ حالی کا بھی شکار ہیں. تو آپ کو مزید درباروں پر بھی لے کر جاتے ہیں، ان کی حالت بھی دکھاتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دور دراز سے خواتین آتی ہیں، خصوصاً جمعرات کے روز یہاں پر خواتین آتی ہیں اور ان کی جو منتیں مرادیں ہیں ان کا یہی کہنا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی یہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور پھر خواتین یہاں پر آتی ہیں. ایک عقیدہ ہے ان کا. پھر یہاں پر جتنی زائرین خواتین ہوتی ہیں ان میں مچھلی بھی بانٹی جاتی ہے. تو بڑی تعداد ہوتی ہے یہاں پر خواتین کی، لیکن اس دربار کی جو خستہ حالت ہے اس کے حوالے سے زائرین بھی پریشان ہیں، جن سے ہم بات بھی کریں گے. ایک خاتون موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہاں سے آئی ہیں اور اس دربار پر کب سے آ رہی ہیں؟ ہم کافی عرصے سے آ رہے ہیں اس دربار پہ، چوک شباز سے آئے ہیں، مگر یہ نا کافی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اور جگہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی جو خواتین بیٹھ سکے. اور ان کی نا مرمتیں کافی ہیں، اس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور منتیں مرادیں پوری ہوتی ہے. ہم بہت دور سے ہمارے رشتہ دار بھی آتے ہیں، مگر یہاں پہ سہولت کوئی بھی نہیں ہے بیٹھنے کی اور صفائی وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے اور کافی ہی مرمتیں اس کی ہونی ہے. آپ مہربانی کرو اس کی مرمت کراؤ اور جگہ صحیح بناؤ اچھی طریقے سے. یہ بتائیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پینے کا پانی، رہنے کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ موجود نہیں ہے. پانی پینے کے لیے ایک ٹینکی ہوتی ہے، جب پانی ساتھ لے آتے ہیں، پھر نا یہاں رہنے کی کوئی بیٹھنے کی صحیح طریقے جگہ نہیں ہے. بس حال میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، جو ہو یہیں پہ بانٹ کر چلے جاتے ہیں. پھر سہولتیں نہیں ہیں یہاں پہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں، یہ پورا دربار جو ہے کھلا ہے، یہاں پر کوئی جو ہے وہ برآمدہ یا چھت موجود نہیں ہے؟ گرمیوں میں تو سورج سیدھا یہاں پہ پڑتا ہے، جب خواتین آتی ہیں وہ کہاں بیٹھتی ہیں؟ ان کے لیے کیا انتظام ہے، کیا سہولت ہے ان کے لیے؟ کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، نہ ہی برآمدہ ہے. دھوپ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، جتنی دیر بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. سہولتیں نہیں ہیں جہاں برآمدہ کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے، بالکل آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں اور یہ بنی جائے. اور اس کے علاوہ جو باہر دربار کے باہر خواتین موجود ہیں وہ پیسے لیتی ہیں، اس کا کیا وہ بھی کوئی ہے سین یا نہیں؟ نہیں، وہ لیتی ہیں، اتنا زیادہ نہیں، کبھی کبھار لیتی ہیں، زیادہ نہیں لیتے. صفائی وغیرہ کرتے ہیں، ان کا حق ہے، تھوڑا بہت کبھی کبھار لیتے ہیں ورنہ زیادہ نہیں لیتے. اچھا، اور دربار پہ صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے ملازم ہیں یہاں پہ؟ صفائی کا انتظام صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے اتنا صفائی کا انتظام، بالکل نہیں ہے. کبھی کبھار ہو ورنہ اتنا انتظام نہیں ہے، صفائی والے نہیں ہیں یہاں پہ اتنے. اچھا، آپ عرصے سے اس دربار پہ آ رہی ہیں، آپ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اس دربار کی طرف توجہ کریں اور کیا کہیں گے؟ جی، وہ توجہ کریں اور براندے بھی بنا دے، سہولت ہو یہاں پہ بالکل، اور کام کرنے والے یہاں کھڑائیں صفائی کے لیے اور ان کا نا کام کروائیں، کافی مرمتیں کروائیں. اور ٹوٹی ہوئی ہے کافی، منتیں مرادیں سب کی پوری کرتی ہیں مگر یہ بنی ہوئی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے ساری. اور یہاں پہ براندے بھی بنوائیں عوام کے لیے اور پانی کا انتظام بھی کریں اور صفائی کے لیے بھی کریں. جی بالکل، زائرین جو ہیں وہ بھی یہی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو دور دراز سے خواتین آتی ہیں ان کے لیے سہولیات موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ہمراہ جو یہاں پر آتی ہیں ان کو دربار پر آ کے وہ منتیں مانگتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی یہ دعائیں پوری بھی ہوتی ہیں. اور عرصہ دراز سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. دربار کے اندر جو ہے مردوں کا آنا منع ہے، لیکن باہر تک وہ موجود رہ سکتے ہیں. اندر صرف خواتین آتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ سہولیات ہونی
ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی حضرت بی بی پاک دامن کے دربار پر عرصہ دراز سے یہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور ان سے جان لیں گے کہ دربار پر جو خواتین آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ان کو کیا کیا مسئلے مسائل ہیں یہاں پر۔ وضو خانہ نہیں ہے، وضو خانے کی جگہ ٹوٹی پھوٹی کے شکار ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے تنگ ہوتے ہیں، جہاں زائرین جتنے بھی آتے ہیں خواتین بھی تنگ ہوتی ہیں، اور جو اندر والا برآمدہ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، ان کو سہارا دیا ہوا ہے، ڈر کے مارے خواتین بیٹھ نہیں سکتی وہاں، اس کو فوری طور پر بنایا جائے، اور کاشی والی اینٹیں جو ہیں وہ پیچھے والے سین سے وہ بھی گر رہی ہیں، اور یہی سال کا شکار ہو رہا ہے، کب سے کہہ رہے ہیں ان کو بناؤ بناؤ، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اس کو جتنی بھی جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بنایا جائے، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ یہاں پر جو وضو خانہ موجود ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ٹوٹیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، خواتین کو اس میں بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کب سے ٹوٹ چکا ہے، اور یہ جو لکڑیوں کے ساتھ چھت کو سہارا دیا ہوا ہے انتہائی خطرناک ہے، یہاں پر اگر بچے چلے جائیں، خدا نخواستہ کبھی چھت گر جائے تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے لکڑیاں کھڑی کی؟ یہ 3-4 سال سے اس کی چھت ٹوٹی پڑی ہے، خواتین یہاں پر نہیں بیٹھتی، وہ ڈر کے مارے بیچاری باہر آ کے بیٹھتی ہیں، اندر بیٹھ بھی نہیں سکتی، جو وضو خانہ ہے وہ بھی 3-4 سال سے وہ ٹوٹا پڑا ہے، وہ نہ وہ وضو ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، زائرین اتنے بڑے تنگ ہیں، کہاں دور دور سے آ رہے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، یہاں پر آتے ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی پاک دامن یہ اولیاء کا مزارات ہے، حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ ماجدہ ہے، یہ اس کو بنایا جائے فوری طور پر، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اور بھائی کتنی دفعہ آئے، میں تو یہاں بول کے ابھی کتنی دفعہ بولا، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا یہاں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ارد گرد جو ہے کالونی بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن اس کی جو چار دیواری ہے یہ بھی بہت چھوٹی ہے، اور اکثر جو جگہ ہے وہاں سے خاردار جو تاریں لگائی گئی ہیں وہ بھی یہاں پہ اکھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی پوری دیوار پہ موجود نہیں ہیں، سیکیورٹی کے بھی خطرات ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں جو جگہ رہ گئی ہے تو اس کو لگائے، وہ وہاں پر نہیں لگے ہوئے، جہاں انہوں نے پوری کام کیا، میں محکمے کو بھی درخواست کرتا ہوں اور ان کے آثار قدیمہ کو بھی درخواست کرتا ہوں، اس کو بنایا جائے، اور یہ جو خستہ حالت ہے یہ بھی پوری کر دیں، ان کی مہربانی ہوگی۔ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو محکمے ہیں آثار قدیمہ یا اوقاف اس کی طرف سے کوئی مرمت کا کام کیا گیا ہو؟ کوئی نہیں، ایسے کہہ جاتے ہیں مرمت کا کام کبھی بھی نہیں ہوا، آج پتہ نہیں 10-8 سال سے یہ کام ہوا تھا، پھر انہوں نے یہ حصہ لیا بھی نہیں، نہ آثار قدیمہ یہاں کام دھر رہا ہے اور نہ ہی محکمہ اوقاف آ رہا ہے، نہ ہی وہ دیکھتے ہیں، نہ اس کو بنانے کی کوئی اجازت دے رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں، ملتان میں زیادہ تر گرمی کا موسم رہتا ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے پینے کا ٹھنڈا پانی موجود ہے یا نہیں ہے؟ پینے کے پانی کی کیا انتظامات ہیں؟ پینے کا پانی کوئی نہیں ہے، بس جو آئے وہ اپنی برف بھی لائے، انہوں نے پانی بھی اپنا بھر لیا، یہی کام ہو رہا ہے، انہوں نے تو کوئی کام بھی کرا بھی نہیں یہاں، خواتین ادھر ادھر بیٹھتی ہیں گرمی کے نیچے، وہ بہت تنگ ہو جاتی ہیں وہ۔ ان سے آپ نے جانا کہ دربار کی کیا حالت ہے، یہاں پر ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے، اور میں خود بھی آپ کو اس دربار کی حالت جو ہے وہ دکھاتی چلوں کہ یہاں پر جو برآمدہ ہے اس کی پوری چھت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، بہت زیادہ خستہ حالت میں ہے، اس کے جو ستون ہیں یہاں پر جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے اس عمارت کو، یہ ستون جو ہیں یہ بھی ٹوٹ چکے ہیں، یہاں پر جو ہے رسی بھی باندھی گئی ہے ان کو سہارا دینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اندر جو برآمدے کی چھت ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، بالکل کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آثار قدیمہ نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر یہ لکڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، لکڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ سہارا دیا ہوا ہے اس کو، تاکہ یہ چھت جو ہے وہ گرے نہ، لیکن یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں، وہ اگر یہاں پر خواتین جو ہیں وہ ڈر کے مارے نہیں بیٹھتی، لیکن بچوں کو کیسے روکا جائے یہاں بیٹھنے سے، اگر خدا نخواستہ یہ چھت کسی بھی وقت گرے تو
बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और हजरत बीबी पाक दामन का ये दरबार है, इसकी जो तर्ज तामीर है वो मुल्तानी सकाफत के ऊपर की गई है। कदीम नकाशी की गई, टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन वो टाइलें जो हैं वो भी टूट चुकी हैं और इसकी दीवारें जो हैं वो भी बोसीदा हालत में मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर दरबार का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो इंतहाई खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाया गया था, मुल्तानी सकाफत की गई जो फिरोजी और नीले रंग की खूबसूरत टाइल्स यहाँ पर लगाई गई थी, वो भी जगह जगह से उखड़ चुकी हैं, जो कि दरबार की खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर जो जालियां लगाई गई हैं, उनके जो रंग हैं वो भी उतर चुके हैं, क्योंकि अरसा दराज से यहाँ पर महकमा औकाफ की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ पर सफाई का भी इंतजाम मुनासिब नहीं किया गया। और ये आप टाइल्स देखें, यहाँ पर इनका रंग जो है वो भी उतर चुका है, जो कुछ टाइल्स बची हैं, और जो कुछ टाइल्स थी ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ से ये टाइल्स जो हैं उखड़ चुकी हैं और इंतजामिया जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इसके साथ साथ यहाँ पर दरबार में दीगर कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। और उसके साथ साथ जो ऊपर अगर आप दरबार के ऊपर देखें तो वहाँ पूरी दीवार जो है वो टूट फूट का शिकार है। ईंटें वहाँ से गिर चुकी हैं उतर के, और मजीद भी गिर रही हैं। और साथ साथ वहाँ पर जो है अल्लाह का नाम वो तहरीर किया गया था उन ईंटों पर, उन नकाशी की गई टाइल्स पर, और वो टाइल्स जो हैं यहाँ से उखड़ गई हैं और इंतजामिया ने दोबारा उनको लगाने की यहाँ पर जहमत तक नहीं की। और साथ साथ यहाँ पर जो लाइट्स हैं उनका भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइट्स लगाई गई हैं। इतना बड़ा दरबार है, इसका जो पूरा अहाता है उसको सिर्फ 2 बल्बों के जरिए जो है रोशनी फराहम की जा रही है। भी पाक दामन के दरबार पर हाजिरी देने के लिए आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप कहाँ से आई हैं दरबार पर और किसके साथ आई हैं? गांव से आई हैं, अपने मियाँ के साथ आई हैं। अच्छा, और यहाँ पर दरबार पर आने की वजह आप क्यों आती हैं इस दरबार पे? मनते मानते आते हैं, ज़ियारत करने आते हैं, दुआ मांगते हैं यहाँ आके। अच्छा, दरबार की हालत आपने क्या देखी है? बैठने का कोई सही इंतजाम है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और पीने का साफ पानी आपको मिला हो, यहाँ पे कोई सहूलत मिली हो? नहीं, कुछ सहूलत नहीं है यहाँ से। जी, इनके जो शौहर हैं जिनके साथ ही आई हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, दरबार पर आप आए हैं, आपने इसकी क्या हालत देखी है और क्या कहना चाहेंगे, क्या इंतजाम है? इधर के इंतजाम सही नहीं है बाजी, ये सारी टूटी फूटी पड़ी है, दीवारें गिरने वाली हैं, छत गिरी हुई है इसकी, तो बांस लगा के उन्होंने सेट की हुई है, वरना कोई इंतजामात नहीं है। ना कोई वजू की जगह है, ना कोई पानी साफ है पीने का, ना वजू करने की कोई जगह है। ये चाहिए सेट करवा दें तो अच्छी बात होगी। नाज़रीन, दरबार की खस्ता हालत तो हमने आपको दिखाई। अब हम महकमा आसार कदीमा के ऑफिसर से भी इस दरबार के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शहर मुल्तान, यहाँ पर जितने भी तारीखी मुकामात और मज़ार मौजूद हैं, उनमें से कई मज़ारात ऐसे हैं, कई तारीखी मकामात ऐसे हैं जिनकी हिफाजत, उनकी देखभाल और उनको बेहतरीन हालत में रखने की जिम्मेदारी जो है वो महकमा आसार कदीमा के स्पुर्द की गई है। तकरीबन 1985 में ये इदारा जो है वो कायम किया गया था और महकमा आसार कदीमा के इंचार्ज हैं गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इनसे जान लेंगे। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं, मुल्तान में टोटल कितने तारीखी मकामात हैं और आपके स्पुर्द कितने किए गए हैं? मुल्तान में हमारे जो स्पुर्द किए गए हैं वो तकरीबन 38 मज़ारात मकामात ऐसे हैं जो आसार कदीमा की तहवील में हैं। उसमें से एक फसील है शुजाबाद की, 2 हमारे पास मंदिर हैं, 10 मसाजिद हैं और बाकी जो है वो मज़ारात हैं।
अच्छा, उसमें सिर्फ एक है पैट्रिक एलेक्जेंडर की यादगार है किले के ऊपर, एक वो है। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि कितने ऐसे मज़ारात हैं जो कि अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं और कितने जो हैं वो खस्ता हाल हैं? इसमें हमारे पास जो बेहतर हालत में है वो तो 3 इस वक्त जो हमारी तहवील में है, दरबार हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़करिया और शाह शम्स। जो दरबार हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद आया है, अली अकबर सूरज मियानी, वो बज़ाहिर हमारी जो खतरनाक हालत में वो नहीं है, लेकिन उसकी रिपेयर होने वाली ज़रूरी है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे दरबार हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत कम जाती है, तो उन दरबारों पे महकमे की तवज्जो ओवरऑल कम है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा जाती है पहले उनको तरजीह दी जाती है कि उनको रिपेयर किए जाए। अच्छा, ये इसकी क्या बड़ी वजह है कि पब्लिक जो है वो उन दरबारों पर इसी वजह से कम जाती है क्योंकि वहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं होती? नहीं, वो एज सच इतने मशहूर नहीं है मुल्तान में, जो मतलब कि बुजुर्गान दीन के हवाले से इतने मशहूर नहीं है, लेकिन वैसे वो उनकी एक अपनी एक हिस्ट्री है उनका। जैसे अब मुल्तान के अंदर एक नवाब सईद कुरैशी हैं, वो कुरैशी खानदान से हैं, उनका मज़ार अंदरून शहर में है, लेकिन उस पर पब्लिक नहीं जाती। वहाँ के मकामी लोग अगर जाते हैं तो जाते हैं, लेकिन उनके मुरीदान का जो सिलसिला है वो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने अभी खुद भी देखा हज़रत सखी सुल्तान अली अकबर का दरबार है और उनके साथ ही उनकी वालदा का दरबार भी है, वो इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद है और यहाँ तक कि उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी तक मौजूद नहीं है। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? आपके महकमे की क्या कारकर्दगी है? असल में जो उसकी 4 दीवारी तो महकमे की प्रपोजल उसमें नहीं है, लेकिन जो हमारी जो एक प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से अली अकबर सूरज मियानी बेहतर हालत में है। उससे खस्ता हालत में जो दरबार हैं पहले गवर्नमेंट उनको देखती है, उसके बाद फिर इनको देखती है। ये अली अकबर सूरज मियानी तकरीबन अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में है, बहुत कम इसकी रिपेयर की गई है। लेकिन इसके अंदर ना तो रंग रोगन किया गया है, ना ही लाइटिंग का इंतजाम है। रात के वक्त तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो क्या वहाँ पर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए? हमने स्कीम यूसुफ गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर में भी भेजी गई थी, और फिर पिछले साल भी मैंने भेजी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो ज़्यादा खस्ते हैं पहले उनको प्रेफर करती है गवर्नमेंट, उसके बाद दूसरों में आती है। तो पिछले 2 सालों में तो हमारे मुल्तान में काम होते रहे हैं, जिसमें माई मेहरबान का मकबरा है, मस्जिद सावी मस्जिद है मुल्तान शहर के अंदर, ये 2 काम हुए हैं। इसके अलावा खानेवाल में हमारे पास खालिद वलीद का मकबरा है, उस पर काम हुआ है। लेकिन इस साल जो हमारा साल चल रहा है 2017-18, इस साल हमारा ज़्यादा खस्ता हालत में था दरियावड़ फोर्ट, तो ज़्यादा फंडिंग उसको करने की वजह से मुल्तान में हमारी कोई स्कीम जो है वो इस पिछले साल मंजूर नहीं हुई, लेकिन इस साल हम फिर कुछ स्कीमें मजीद भेज रहे हैं। अच्छा, इस साल मुल्तान के ऐसे कौन से तारीखी मुकामात हैं या मज़ार हैं जिनको रेनोवेट करवाना? इसमें हम प्रेफर कर रहे हैं इसको दूसरा है अपना शाह हुसैन सदोज़ई, उसको मुल्तान में हम फोकस कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में हम शेख लद्दू को फोकस कर रहे हैं, एक मकबरा शेख लद्दू मुजफ्फरगढ़ में है, और डेरा गाजी खान में हम हड़न फोर्ट को कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दरबार जो है हज़रत सखी सुल्तान का वो एक कब्रिस्तान के दरमियान में वाक़या है, वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात भी होते हैं, वहाँ पर ना तो हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? वो मैंने आपको बताया ना कि मुरीदैन की उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम लोग उस पर आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की तवज्जो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कम है। तो जहाँ पे मुरीदैन का सिलसिला ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी पहले उसको दी जाती है। लेकिन वहाँ के जो गद्दी नशीन हैं, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब से महकमा बना है कई सालों से आपको दरखास्तें दी जा रही हैं कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं ना उनके बैठने के लिए इंतज़ाम है, ना उनके लिए कोई प्रॉपर पीने का साफ़ पानी मौजूद है, ना बैठने की जगह है, तो उनकी जो दरखास्तें आती हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? ये 18वीं तरमीम के बाद हमें पंजाब आर्कियोलॉजी में आया, पहले ये वफाकी हुकूमत के पास था, तो उससे लेके अब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके फंड हमें मिल जाएं और हम इसकी रिपेयर करें और सारी जो ज़रूरियात हैं उनको हम पूरा करें। अच्छा, और उसके साथ साथ हज़रत बीबी पाक दामन, बीबी रास्ती, यहाँ पर दूर दराज से इस दरबार पर ख़वातीन आती हैं। ये दरबार जो है ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है और अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। इसकी यहाँ पर जो छत है वो भी बरामदे की छत जो है वो नीचे गिरने वाली है, जिसको लकड़ियों से सहारा दिया गया है। क्या ये जो महकमा है उसको नहीं रेनोवेट करना चाहिए इसको? असल में हम मुतअद्दिद बात में ये दरबार महकमा औकाफ की मतलब कि इंतजामी तौर पे महकमा औकाफ इसको चलाता है, इसके जो गले की आमदन है और बाकी आमदन है इसकी ज़मीनों की वो महकमा औकाफ इसको वसूल करता है। तो जो दरबार महकमा औकाफ की तहवील में होते हैं
اس کی فنڈنگ ہمیں محکمہ اوقاف کی طرف سے ہوتی ہے. ہم نے متعدد بار محکمہ اوقاف کو ایسٹیمیٹ بھیجے ہیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں فنڈ پرووائڈ نہیں کیا. پچھلے سال محکمہ اوقاف نے اس کا خود ایک ٹینڈر کیا تھا لیکن کسی وجہ سے انہوں نے وہ کام بھی نہیں کیا, ٹینڈر وہ کینسل ہو گیا. تو اب بھی ہم محکمہ اوقاف سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا ہمیں فنڈ دے دیں یا خود فنڈ اس کو دیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیونکہ دھوپ پڑتی ہے, نہ یہاں پر برآمدہ ہے, نہ کوئی شیڈ والی جگہ ہے, سایہ دار جگہ بھی موجود نہیں ہے, خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, تو یہاں پر کہاں بیٹھیں گے, ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. ایسا جو تاریخی مزارات ہے اس پہ ہم ایڈیشنل اسٹرکچر جو ہے کوئی نہیں بنا سکتے. اس کا اپنا جو برآمدہ ہے اس کے اندر لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اضافی اس میں جس طرح آپ نے شارقین عالم میں دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی برآمدہ نہیں بنایا ہوا, تو کیونکہ جو تاریخی جو مزارات ہیں اس پہ ہم اضافی چیز کوئی نہیں بنا سکتے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ دربار ہے حضرت بی بی پاک دامن کا, اس کی جتنی خستہ حالت ہے, دیواریں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں, یہاں پینے کا پانی موجود نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے, اور یہاں پر جو ٹائلز ہیں, یہ دربار جو کہ قدیم نقاشی ہے ملتان کی اس کی طرز پہ بنایا گیا ہے, اس کی اینٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو کتنا ایک آپ کو فنڈ چاہیے جس کے اندر یہ ٹوٹل مکمل ہو جائے گا؟ اس کا پچھلے 2 سال پہلے میں نے اس کا تخمینہ لگایا تھا, تقریباً 60 لاکھ روپے تھا. تو اب یقیناً یہ بڑھ گیا ہوگا, تقریباً 80 لاکھ کے قریب اس پہ خرچ آئیں گے. اور محکمہ اوقاف کو ہم دوبارہ ایک دفعہ ریکویسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ اگر کر دیتے ہیں 2-3 سالوں میں کر دیں تو ہم اس کو انشاءاللہ. تو محکمہ اوقاف کی جانب سے کیوں فنڈنگ نہیں کی جا رہی جبکہ آپ لوگوں نے ان کو اس کی جو حالت ہے اس کے بارے میں آگاہ یہ تو اب محکمہ اوقاف کی طرف سے بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس فنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, وہ فنڈ ہمیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, ان کے اپنے اخراجات اگر کوئی ایسے ہیں کہ اس کے بعد ہی ہمیں وہ فنڈ اس پہ دیں گے. اچھا, ان 2 درباروں کے علاوہ آپ نے ملتان میں ایسی کون سی تاریخی مقامات دیکھے ہیں جن کی حالت خستہ ہے اور اس سال ان کو جو ہے ان کی تعمیر و مرمت کی جائے گی؟ اس میں ہمارے 2-3 مزارات ایسے ہیں جس میں یہیں ساتھ بھی ایک اویس کھگا کا مزار ہے, ایک وہ ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا شاہ حسین سدوزئی, وہ میں نے اس سال اسکیم میں شامل کیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے سال اس کا کام شروع ہو جائے گا. تو 2-3 مزارات ایسے ہیں جو فوری طور پہ ہماری توجہ کے چاہتے ہیں, جس میں اویس کھگا رحمۃ اللہ کا مزار ہے, یہ ساتھ ہی دائرہ وسطی میں ہے. اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ اس کی اس قابل ہے کہ اس کو فوری طور پہ ریپیئر کیا جائے, یہ اس کی کنڈیشن ہے, اس فوری طور پہ ریپیئر کیا جائے. اس کے علاوہ شاہ حسین سدوزئی کا میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اگلے سال میں ہماری وہ اسکیم میں شامل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اندرون شہر میں ہمارا ایک مزار ہے نواب سعید قریشی کا, وہ خستہ حالت میں ہے, لیکن اس کے لیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ 7 لوگوں کے گھر ہیں جس کی وجہ سے اس کو پراپر طریقے سے ہم ریپیئر نہیں کر سکتے. اچھا, حضرت سخی سلطان کا جو دربار ہے وہ تو محکمہ جو آثار قدیمہ ہے اسی کے انڈر آ رہا ہے. اس کی 4 دیواری بنانے میں, وہاں پر سیکیورٹی جو انتظامات ہیں وہ کرنے میں, اور جو اندر پوری عمارت ہے اس کو رنگ و روغن کرنے میں کتنا جو ہے آپ کو فنڈز درکار ہیں؟ میں نے پچھلے سال اس کا تخمینہ لگایا تھا, تقریباً 15 ملین 1.5 کروڑ روپے لگایا تھا اس کا تخمینہ, لیکن اس میں ہماری 4 دیواری شامل نہیں تھی کیونکہ سجادہ نشین کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو 4 دیواری کے اندر ہم نے کرنا ہے. اچھا, تو آپ حکومت کو جتنا فنڈ کی جتنی اسکیم دیتے ہیں, جتنا تخمینہ لگاتے ہیں, کیا وہ ایک ہی ٹائم میں آپ کو پورا فنڈ ملتا ہے؟ نہیں, یہ اس طرح کی جو اسکیم ہوتی ہے 2 یا 3 سال میں ہمیں فنڈ ملتے ہیں. ویسے بھی ہمارے یہ کام جو ہے پرانے طرز پہ ہوتے ہیں اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ نئے کام سے سلو ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمیں 2-3 سالوں میں ملتے ہیں. اچھا, محکمہ آثار قدیمہ جو ہے یہ 1985 سے قائم کیا گیا, تب سے لے کر اب تک ملتان کے کتنے ایسے دربار ہیں جن کو اس عرصے میں جو ہے وہ ان کی بہترین حالت میں لایا گیا؟ اس میں جو ہے وہ تو 5-6 ایسے مزارات ہیں جن میں, لیکن ملتان شہر کے جو ہے وہ تو 3 دربار ہیں ہمارے جو مین, انہی پہ فوکس کیا ہے گورنمنٹ نے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے پچھلے 2-3 سال پہلے 2-3 کام ایسے کیے ہیں جس میں ملتان سے باہر ہیں وہ, جس میں سرگانہ مسجد ہے, ایک نواب سخی دلیل کا مزار ہے بہاڑی میں, اور ایک خانے وال میں ہے خالد ولید کا مزار ہے, ساوی مسجد ہے ملتان میں, بی بی پاک مائی مہربان کا مقبرہ ہے ملتان میں. یہ ان کی ہم نے 4-5 سال میں اس کی رینوویشن کی ہے. اچھا, ساوی مسجد جو ہے وہ بھی ملتان کی ایک قدیم مسجد ہے, ساوی مسجد, اس کی کیا کنڈیشن تھی؟ ابھی اس کو دوبارہ سے جو ہے رینوویٹ کیا گیا ہے اور اس کو ایک خوبصورت مسجد کی صورت میں اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے. اس پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آیا, کتنے فنڈز آپ کو ملے اور کتنے عرصے میں کام؟ ساوی مسجد کی اسکیم ہم نے تقریباً 32 لاکھ کی یہ بنائی تھی, لیکن درمیان میں ہم نے جس کنٹریکٹر کو کام دیا تھا وہ کنٹریکٹر کام چھوڑ گیا تھا,
تو اس کے بعد ہم نے نیا جو کنٹریکٹر ہائر کیا ہے تو اس میں ہمیں 5 لاکھ روپے کی سیونگ ہوئی ہے کہ جو کنٹریکٹر کا جو کم ریٹ تھا وہ ہم نے اس کنٹریکٹر سے ریکور کیا جو چھوڑ گیا تھا. تو ہماری اسکیم جو 27 لاکھ میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں کہ اس کی جو خطاطی ہے اشعار لکھے ہوئے تھے ان کا مسئلہ زیادہ بنا ہے جس کو سرچ کرنے میں ٹائم لگا ہے، لیکن پھر بھی وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہوئی. 3 سال میں کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کو آپ نے 27 لاکھ میں کمپلیٹ 27 لاکھ میں کمپلیٹ کی. اس کا تخمینہ کتنا لگایا؟ 32 لاکھ. 32 لاکھ لگایا تھا، لیکن آپ کو ملا کتنا تھا اس کا؟ نہیں، وہ 32 مل رہا تھا لیکن 5 لاکھ روپے ہم نے جو کنٹریکٹر چھوڑ گیا تھا اس سے ہم نے ریکور کیا ہے، اس لیے وہ 5 لاکھ گورنمنٹ کا بچ گیا اور 27 لاکھ میں کام ہوا. کام ایکچوئل 32 میں ہوا ہے لیکن گورنمنٹ کا جو ہے وہ 27 لاکھ لگا ہے. اچھا، اب صرف یہ آخری سوال میں یہ بتا دیں مجھے کہ کب تک ان 2 درباروں کی جو خستہ حالی ہے اس کی طرف بھی توجہ دی جائے گی اور ان کی تعمیر و مرمت کی جائے گی؟ یہ میں پہلی فرصت میں انشاءاللہ اس کا اسٹیمیٹ محکمہ اوقاف کی طرف ہم اتصال کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ پرائرٹی بیسس پہ اس کو فنڈ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کی ریپیئر شروع کر سکیں. جی ناظرین، ان سے تو آپ نے جانا کہ زائرین کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور محکمہ آثار قدیمہ کے آفیسر سے بھی ہم نے بات کی. آپ نے ان سے بھی جانا کہ کیوں یہ مسائل جو ہیں یہ حل نہیں ہو پا رہے اور ان درباروں کی خستہ حالی کی طرف کیوں توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، چونکہ ان کو بھی فنڈز کی عدم دستیابی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن ان کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جلد ہی ان درباروں کی تعمیر و مرمت جو ہے وہ کی جائے گی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اولیاء کی سرزمین کہلایا جانے والا ملتان شہر، یہاں پر ایک طرف تو بہت سے ایسے دربار موجود ہیں جہاں پر محکمہ اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ کی مثبت کارکردگی دکھائی دیتی ہے، تو دوسری ہی جانب بہت سے ایسے دربار بھی موجود ہیں جو عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں. لہذا متعلقہ محکموں کو چاہیے کہ ان درباروں کی تعمیر و مرمت کی جانب بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ یہاں پر آنے والے زائرین مستفید ہو سکیں اور یہ قدیم ورثہ جو ہے یہ بھی محفوظ ہو سکے. آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.